جمعکم تمہاری جماعت میں نہیں کفایت کی، تمہاری جماعت میں نہیں فائدہ دیا تمہیں تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، اہؤلاء الذین، کیا یہ لوگ ہیں جو اقسمتم، تم نے قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ ان کو رحمت نہ پہنچائے گا، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، لا خوف علیکم، نہ تم پر خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم لوگ غمگین ہوگے۔ ان آیات کریمہ میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اعراف والے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں بالکل برابر ہوں گی۔ پل صراط کو پار کرنے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، میدان ہے، جگہ ہے۔ اس جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ابھی ان کے لیے نہ جنت میں دخول کا حکم ہوگا نہ جہنم میں دخول کا حکم ہوگا۔ وہ اپنی نیکیوں اور برائیوں کی برابری کی بنا پر مقام اعراف میں ٹھہریں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمارا رب ہمیں حکم دے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب اعراف کے میدان سے، اعراف کے پلیٹ فارم سے انہیں جنتی بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کے چمکدار چہروں کے ذریعے سے، خوشحالی کے ذریعے سے اعراف والے ان کے ان نشانیوں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے سلام کریں گے، اور فرشتے بھی ان جنتیوں کو سلام کریں گے۔ رب رحمان بھی ان لوگوں کو، ان جنتیوں کو سلام کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی ذات بھی جنتیوں سے سلام کرے گی، فرشتے بھی ان سے سلام کریں گے، اور جنتی آپس میں جنتیوں سے سلام کریں گے۔ اور یہ مقام اعراف والے ان کے چہروں کی چمک دمک، خوشحالی، رونق، بہار کو دیکھ رہے ہوں گے، اور دوسری سمت ان جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کے چہرے بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے، بدبودار ہو چکے ہوں گے، اور ان کو دیکھنے سے نفرت ہو رہی ہوگی، گھن آ رہا ہوگا۔ تو ان لوگوں، ان جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، سیاہ بادل سے زیادہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، ان کے کفر کے بسبب، ان کے شرک کے بسبب، ان کے تکبر، شرک کرنے کے بنا پر جو انہیں تکبر آیا، اس کے بسبب ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے۔ تو مقام اعراف والے ان جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے، دونوں کی چمک اور سیاہی سے پہچانیں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ تو اس وقت مقام اعراف والے ان کی پیشانیوں سے پہچاننے کے بعد بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ
تم لوگوں کو ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ دنیا کے اندر بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہے تھے یہ کافر، یہ مشرک، اور ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس جماعت تھی، ان کے پاس افراد کی نفری تھی، کثرت تھی، جس کی بنا پر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم ناحق ہوتے تو ہمارے پاس اتنے لوگ نہ ہوتے، اگر ہم ناحق ہوتے ہمارے پاس اتنی قوت نہ ہوتی، سلطنت نہ ہوتی، پراپرٹی نہ ہوتی، جائیداد نہ ہوتی، فیکٹریاں نہ ہوتی، ملز نہ ہوتی، اور دولت نہ ہوتی، شہرت نہ ہوتی، قوت نہ ہوتی، طاقت نہ ہوتی، تو ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ یہ کافر کفر کرتے جا رہے ہیں، ساتھ اپنے مال کے گھمنڈ میں یہ باتیں بھی اہل ایمان سے کہتے جاتے تھے۔ دنیا کا اندر رہتے ہوئے آج ان کے نہ جماعت کام آئی، نہ ان کی دولت کام آئی، نہ ان کی شہرت کام آئی، نہ ان کا اقتدار کام آیا، نہ ان کی مال اور فیکٹریاں کام آئی، نہ ان کی جائیدادیں اور پلاٹ کام آئے۔ تو اس وقت جنتی ان لوگوں سے کہیں گے، اے جہنمیوں، یہ مقام اعراف والے کہیں گے، کیونکہ مقام اعراف میں جو لوگ ہیں یہ ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ کتنا زمانہ یا اعراف کے میدان میں رہیں گے۔ اتنی بات تو ہے، یہ مقام اعراف والے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ چاہے وہ اپنے گناہوں کی بدولت چاہے جہنم میں چلا جائے، لیکن اللہ ایک نہ ایک دن اس کے گناہوں سے اس کے جسم کو پاک کر کر، گناہوں کی غلاظتوں سے اس کے جسم کو صاف کر کر، گناہوں کی نحوست سے ان کو جسم کو شفاف کر کر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج ہی دے گا، کیونکہ ان کے سینے میں کلمہ ہے، رب کی گواہی ہے، نبی کی گواہی ہے، آخرت کا یقین ہے اور جہنم کا خوف تھا، لیکن گناہوں کی کثرت اس قدر ہوئی کہ جن کی بنا پر وہ لوگ جہنم میں چلے گئے، تو اللہ انہیں بھی جہنم سے نکال کر ایک نہ ایک دن جنت کے اندر بھیج ہی دے گا۔ اور مقام اعراف والوں کی تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، تو اللہ نے انہیں درمیان میں ہی ٹھہرا دیا کہ ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جہنم میں جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کی برابری کی بنا پر انہیں جنت کے اندر بھیج دے گا، انہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہ جانا پڑے گا، بس وہ یہاں سے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان جہنمیوں کا تماشا کہ اللہ ان پر کس طرح برس رہا ہے، رب کا غضب ان پر کس طرح پڑ رہا ہے، رب کی پھٹکار ان پر کس طرح پڑ رہی ہے، اور کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ مقام اعراف والے ان جہنمیوں کو پکار اٹھیں گے اور ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں فائدہ پہنچایا تمہیں تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے اپنے اقتدار کی قوت کی بنا پر، اپنی بادشاہی کی قوت کی بنا پر، اپنی نفری کی کثرت کی بنا پر، اپنی مالی قوت کی بنا پر، جائیداد، پلاٹ، فیکٹریاں، میلز، کارخانے اور افراد کی نفری، نوکر چاکر، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے بحری جہاز، بحری بیڑے، ہر چیز تمہارے پاس وافر مقدار میں تھی، جس کے غرور میں آ کر تم یہ کہا کرتے تھے اگر ہم ناحق ہوتے، ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں یہ سب کچھ نہ دیتا، ہمیں یہ اتنی جائیدادیں اور پلاٹ اور کارخانے اور قوت نہ ملتی۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والا اسی طرح اپنے مذہب اور عقیدے پر پکا ہے، جس طرح ہم مسلمان اپنے مذہب اور عقیدے پر پکے ہیں، وہ اسی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ہم برحق ہیں، ہم ناحق نہیں ہیں، وہ اسی طرح اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے دین اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب
اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو دین اسلام یہی بڑا حق ہے، لیکن اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ وہ ذرا غور کریں قرآن پر، وہ غور کریں نبی کی زندگی پر، وہ غور کریں نبی کی سیرت پر، تو انہیں سمجھ آ جائے کہ دین اسلام کیا چیز ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنا اللہ کی طرف سے کتنی بڑی یہ نعمت ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، جس کو یہ مل جائے۔ تو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں، تو اعراف والے ان سے کہیں گے تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے وہ تکبر آج تمہارا کہاں چلا گیا۔ ایک طرف یہ مسلمان ہے کہ جو غربت میں زندگی بسر کرتا رہا، فقیری اور درویشی میں زندگی بسر کرتا رہا، تندرستی پر زندگی بسر کرتا رہا، مشکلات کا سامنا کیا، مسائل اور پریشانیوں کو دیکھا، غموں کو دیکھا، اور جو ہے بہت زیادہ دین کی خاطر اس نے قربانی دی، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور جب یہ تجھے اللہ کی طرف بلاتا تو تم تانا دیتے کہ تم جو ہے نہ حق ہو، اگر حق پر ہوتے تم بھی ہماری طرح مالدار ہوتے، تم بھی ہماری طرح جائیدادوں والے ہوتے، تم بھی ہماری طرح جو ہے قوت والے ہوتے، تم حق پر نہیں ہو، تو اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی ذلیل کر دیا۔ تم یہ تانے دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ تو تمہارا وہ تکبر جو جائیدادوں پلاٹ کارخانوں کے کثرت کی بنا پر تم پر تھا، وہ آج کہاں چلا گیا؟ وہ آج کہاں چلا گیا؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارا ہے، اسی لیے تو ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن اسی رب کی تم اس کے ساتھ شرک کرتے رہے، شریک کرتے رہے، اور اس کی خدائی میں شریک کرتے رہے، اس کے جو ہے معاملات میں شریک کرتے رہے، عبادات میں شریک کرتے رہے، صفات میں شریک کرتے رہے، افعال میں شریک کرتے رہے، ربوبیت میں شریک کرتے رہے۔ آج تم کہاں چلے گئے؟ اعراف والے ان سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ لوگ ہیں کہ جو تم میں قسمیں اٹھایا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا۔ قسمیں اٹھایا کرتے تھے کافر یا مشرک، اس کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، جو ایمان والے قوت کے اعتبار سے کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، جائیداد پلاٹ فیکٹریاں میلز کارخانے نوکر چاکر نفری کے اعتبار سے کمزور تھے، یہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے اللہ کی رحمت ان کو کبھی نہ پہنچے گی۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ ان سے فرمائے گا، مقام اعراف والوں سے بھی، اہل جنت کو بھی، جو دنیا کے اندر دین کی خاطر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے مر گئے، اور جو ہے دنیا کو ترجیح نہ دی، وہ سمجھ گئے کہ دنیا دھوکہ ہے، اس کی زیب و زینت دھوکہ ہے، اس کا جو ہے مکر ہے، اس کا فریب ہے، میں نے اس میں نہیں پھنسنا، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور وہ رب کو راضی کر چلا گیا۔ تو اب وہ اللہ کا فیصلہ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے بشارت کا، کامیابی کا، سب لوگوں کے سامنے سنے گا کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ پاس ہو گیا۔ اب پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اے اہل جنت ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، لا خوف نہ علیکم، تم پر نہ خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ خوف ہوگا آئندہ کسی اندیشے سے خوف کرنا، کوئی مصیبت آ پڑے گی، کوئی پریشانی آ پڑے گی، اس آفت اور پریشانی کا اندیشہ دل میں آنا، اسے کہا جاتا ہے خوف۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انہیں کسی چیز کا غم نہ ہوگا، جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی، افسوس نہ ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد تو اللہ ان سے خوف کو بھی ختم کر دے گا، اللہ ان سے غم کو بھی ختم کر دے گا، اور ان سے کہے گا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں۔ تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کے لیے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، جس طرح کہ اللہ نے خود فرمایا ہے تمہارا جینا ایسا ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمہاری عبادات جو ہے، تمہاری قربانیاں جو ہے، تمہارا جینا جو ہے، تمہارا مرنا جو ہے، سب للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہو۔
तुम्हारा अपने लिए कुछ ना हो, अल्लाह के लिए हो। आज तुम अल्लाह के लिए सब कुछ कर कर चले जाओगे, कल क़यामत के दिन सब कुछ तुम्हारा रब तुम्हें दे देगा। तो अपनी आखरत की तैयारी करो, आखरत की फ़िक्र करो, जन्नत की तरफ दौड़े लगाओ। अल्लाह उस जन्नत की तरफ तुम्हें बुला रहा है। और याद रखो, जिस ज़िंदगी को तुम जो है पालने के लिए, जिस ज़िंदगी को जो है खुशनुमा बनाने के लिए तुम रब की नाफरमानियाँ कर रहे हो, ये ज़िंदगी भी उसी की अता है, ये सांसें भी उसी की अता है, ये वजूद भी उसी का अता है। फिर ये वजूद देकर फिर डबल तुमसे सौदा कर लिया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, के ईमान वालों की जान, ईमान वालों का माल सब कुछ अल्लाह खरीद चुका है जन्नत के बदले। अब हमारा जिस्म हमें देकर, जो कि हमारा अपना ना था, जिसने दिया वो देकर दोबारा ख़रीद चुका, कि ये जन्नत के बदले में ख़रीद चुका हूँ। तुम्हारा माल ना अपना है, ना तुम्हारा वजूद अपना है, ना तुम्हारी सांसें अपनी हैं, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह देकर इसे ख़रीद भी चुका है जन्नत के बदले। लिहाजा जन्नत के साथ तुम्हारा सौदा हो चुका है, तो तुम इस सौदे में ख़यानत ना करो, बददियानती ना करो, आखरत की तैयारी करो, जन्नत की फ़िक्र करो, रब को राज़ी करो, जहन्नुम से बचो और जहन्नुम से डरो। अल्लाह का अज़ाब बहुत ही ख़तरनाक है, हौलनाक है। लिहाजा आखरत की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। गुनाहों से बाज आ जाओ, शैतानी कामों से बाज आ जाओ, अल्लाह के तरफ से नाज़िल शुदा अहकामात की पूरी तरह बजा आवरी करने वाले बन जाओ। कुरान का जो हक़ है इसे पूरा करने वाले बन जाओ। दीन इस्लाम की अहमियत, दीन इस्लाम की नेमत, इसकी कदरदानी करने वाले बन जाओ। इसी में हमारे लिए बेहतरी है, सिवाय वरना सिवाय बर्बादी के कुछ न काम आएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन आयात करीमा की कामिल समझ नसीब